السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹائم ٹی وی اور کتاب کا نیم ہے زافیہ۔ یہ اشفاق احمد کی تحریر کردہ کتاب ہے اور یہ ان کی کتابوں کا پہلا ایڈیشن ہے۔ تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم پڑھ رہے تھے مایوسی، تو جہاں سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا اس سے نیکسٹ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ ہر روز مرتے ہیں، ہر روز خوف زدہ ہوتے ہیں، خوف کے مارے آپ کا دم وقت سے پہلے ہی نکلا ہوتا ہے، بلکہ ایوری مومنٹس ایوری ڈے یو کیپ آن دیم۔ چڑیا کو اس کا نہیں پتہ، گھوڑے کو نہیں پتہ، شیر کو نہیں پتہ، وہ بڑے مزے سے آزادی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ ڈیزائر نہیں ہے جو ہمارے اندر اشتعال پیدا کرتی ہے یا ہمارے اندر تصویر پیدا کرتی ہے۔ تصویر ہمارے ہاں منع ہے اور عام طور پر سمجھدار سیانے بڑے کہتے ہیں یہ کیوں منع ہے؟ تصویر آپ کے اندر خواہش اور انگیخت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے بچے کہ بابا تصویر اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے یا ہم پاسپورٹ پر کیا لگائیں گے؟ میں نے کہا وہ تصویر نہیں، وہ تمہارے دستخط ہیں اور تمہاری تصویر دستخط ہے۔ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ان رسالوں میں چھپتی ہے، جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ وہ تصویریں آپ کو بہت مایوس کرتی ہیں، بہت خرابیاں گناتی ہیں۔ اگر ان سارے رسالوں سے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کے گھروں میں بھی ہیں، میرے گھر میں بھی ہیں، بڑے پڑے ہوئے ہیں، بہت بہت رنگین چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے، ان میں رنگین تصویر بھی نکل گئی، وہ صرف متن رہ گیا۔ آپ کی زندگیوں میں سے میری کیلکولیشن کے مطابق، میری سوچ کے مطابق آپ کی زندگیوں میں سے 50-60% نا امیدی اور مایوسی کم ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارے ساتھ اتنی ساری کالک کیوں لگ جاتی ہے؟ جب ہم اٹھتے ہیں تو اندر باہر کالک لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس لگ کو دور کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے سیاہ دھبے زندگی کے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں آپ نے بھی محلوں گلیوں میں وقت گزارا ہوگا۔ ہمارے محلے میں دیگچیاں کری کرنے والا ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ عین گلی کے اندر اڈا جما کے گیلی مٹی لگا کے ڈھونکنی فٹ کر کے اپنے چمٹے کو باندھتا۔ وہ ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ ہم اسکول جانے کے بجائے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے۔ کالی سیاہ ڈھونکنی کوئی دیگچی جن کی شکل دیکھنا آپ کو گوارا نہیں کرتے، ان کو ذرا سا دھو کر کوئلوں کے اوپر لٹا کر سوکھنے دیتا۔ ڈھونکنی سے ہوا دے کر وہ کلی کے ساتھ کلی کی ایک جریٹ دیتا تھا اور اس کے پاس ایک لوگڑ ہوتا تھا جس کو نوشادر کے ساتھ لگا کر وہ اس کو مانجا دیتا تھا۔ وہ دیگچی دیکھتے دیکھتے بقا نور بن جاتی اور جی چاہتا تھا کہ آدمی اس کو دیکھتا رہے اور دیر تک دیکھتا رہے۔ ہماری ساری کالک جو ہے وہ یوں دور ہو سکتی ہے کہ میں کہوں اے اللہ، میں اس سیاہی کو شکریہ کے برش کے ساتھ اور شکر گزاری کے لوگڑ کے ساتھ جس کے ساتھ نوشادر لگا ہے میری تسلیم و رضا کا، میں اس کو چمکا سکتا ہوں اور میں ان کو اس جگہ پر رکھ سکتا ہوں جہاں پر اور چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان بہت کچھ جاننے کے باوجود بعض صفحے شدید احساس کمتری میں رہنا پسند کرتا ہے۔ میں اور آپ اور ہمارے ساتھی جو زندہ و سلامت ہیں، جن کو احساس کمتری میں اترنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو احساس کمتری میں خود اترتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ خواہشیں پوری ہوتی، کچھ نہیں پوری ہوتی، اور زیادہ بھی آدمی پوری نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑا سا مسکرا تو سکتا ہے نا۔ مثلاً آپ بہت اعلیٰ درجے کے صابن سے نہیں نہا سکتے تو لال صابن ہے تو اس سے نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی خرابی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی مجبور کرتا ہے اور اس کے ساتھ والے مجبور کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یہ ہے، اس نے کہا تم تو کنگلے ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے، خوفزدہ رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو سہارا بنا کر وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے۔ وہ اپنے وجود سے، اپنے ہونے سے، اپنی انٹینٹیز سے کہ دیکھیے یہ بات میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں ہماری زندگی میں مایوسی میں، نا امیدی میں اگر بہت ساری تاریکی ہے، اگر ہم یہ پروگرام دیکھیں اور اس کے بعد سو جائیں، پھر ایک بڑی کالی سیاہ رات ہم پر چھا جائے گی
پھر تاریک سیاہ کالی رات کے اس کنارے سے اندر سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی۔ وہ روشنی کی کرن ابھی پہنچی نہیں ہوگی کہ میرے گھر کے پاس نیم کے درخت میں ایک بلبل گھونسلے میں بیٹھی ہے اور وہ اپنی گردن پیچھے اکڑا لے گی۔ ابھی تک روشنی نہیں پہنچی، وہ بھی وہاں چہچہانا شروع کر دے گی۔ پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہے اس کے ساتھ۔ میں اکثر غور سے دیکھتا ہوں، ابھی روشنی آئی نہیں ہے لیکن وہ ہدہد ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہے، پاکیزہ نیک لمبی چونچ والا گردن کو پیچھے کھینچتا ہے اور اس کے بعد چہچہانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی چہچہاہٹ کے ساتھ پھر اس کے دوسرے ساتھی ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں چہچہانے میں، جیسے مایوس آدمی کی محفل میں بیٹھتے ہوئے لوگ بھی ناامیدی مایوسی کے گہرے سمندر میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی تکڑا ہو اور یہ سمجھے کہ میں اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی مشکلات سے، اتنی بیماریاں کو پھلانگتا ہوا، سمندروں کو عبور کرتا ہوا، پہاڑوں کو چیرتا ہوا، بے شمار جنگوں میں شریک ہوتا ہوا، نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی یہاں تک پہنچا ہوں، تو میں نہایت اہم ہوں، میں نہایت قیمتی چیز ہوں۔ میں اور آپ یقین کریں، اور جتنے آدمی بھی بیٹھے ہیں اور آپ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اتنے قیمتی ہیں۔ آج اگر آپ کاغذ لے کر کیلکولیٹ کریں تو اپنے فیملی شجرہ نسب نامہ کے باوصف پیچھے چلتے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ ہمارے ہاں روم کے پاس ایک جھیل تھی، لاگو برا شانو اسے کہتے ہیں، بڑی خوبصورت جھیل تھی، وہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے۔ ہم کو بھی جب 2-3 چھٹیاں اکٹھی ہوتی تو وہاں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن موسم گرما میں بڑی ہوا چل رہی تھی، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اٹالین لوگ بہت موج میلہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی اس کہانی کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اس سٹوری کو ہم آگے نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔